الله الرحمن الرحیم۔ علی المرضا کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر تھے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اعلیٰ جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا سب سے جو اعلیٰ عمل ہے وہ صدقہ ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن پڑھنا۔ سب سے اعلیٰ معاملہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور اس کے بعد جو پھر معاملہ ہے وہ قرآن پڑھنا ہے، جس کو ہم نے اکثر بلا دیا۔ آپ 50 سال پیچھے، آدھی صدی پیچھے چلے جائیں، صبح کے بعد جب اندھیرا ہوتا تھا تو گھروں میں آوازیں آ رہی تھی قرآن کی، بزرگ پڑھ رہے ہوتے تھے، قرآن کی آوازیں گونج رہی ہوتی تھی۔ آج بالکل وہ ختم ہو گیا ہے سلسلہ، آپ کہیں نہیں سنیں گے قرآن کی آوازیں گونجتی اب گھروں میں۔ خوش قسمت ہیں، یہ تو ہے نہیں کہ ساری ایک طرح، خوش قسمت ہیں وہ گھر جن میں آج بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے قرآن کو بھلایا، اللہ تعالی نے ہمیں بھلا دیا۔ ہم مصیبتوں میں پڑ گئے، ضلالتوں میں پڑ گئے۔ دن بدن دیکھیں ہمارے کیا حالات ہو رہے ہیں، یہ ضلالتیں ہمارا کیوں مقدر ہو رہی ہیں۔ اور بہت سارے عوامل بھی ہیں، لیکن ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہی تو راہ ہدایت تھی، یہ تو ہدایت کی طرف لے کے جانے والا تھا، جس کو ہم نے یکسر چھوڑ دیا۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم میں یہ وہ ہستی ہے جو اماں جی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی گود میں جنہوں نے پرورش پائی، اور سیدنا علی المرضا کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ مبارک میں بیعت ہوئی۔ حسن بصری آپ فرماتے ہیں، میں ایک راستے میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بندہ ایک کتے کو روٹی کھلا رہا ہے۔ تو میں اس کے قریب گیا، میں نے پوچھا اپنا یہ بیگانہ ہے، مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہے یا کوئی اور بلا ہے؟ اس نے کہا بیگانہ ہوں۔ تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، پھر میں نے اس کو کہا تیرے اس عمل کا تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو آگے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرا خدا تو دیکھ رہا ہے میں کس نیت سے اس کو کھلا رہا ہوں، یہ اسی کی مخلوق ہے۔ حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، سالوں بعد میں مکہ مکرمہ میں گیا، اور جب میں کعبۃ اللہ کے پرنالی کے قریب گیا تو میں نے آواز سنی، یا ربی، تو آواز آئی نکائی۔ اب یا ربی کون کہہ رہے؟ پرنالے کے نیچے ایک بندہ ہے جو کعبۃ اللہ کی آگے جھک ہوئے سجدہ کیے ہوئے اس نے، اور اس کے منہ یا ربی، تو آواز ہے لبیک یا عبدی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تجسس ہوا، کیونکہ میں نے وہ آواز سن لی تھی تو مجھے تجسس ہوا۔ میں گیا تو دیکھا ایک بندہ سجدے میں پڑا ہے۔ اب میں منتظر تھا کہ اٹھے، جب وہ اٹھا، سجدے سے سر اٹھایا، جب اٹھایا سر تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے پہچانا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں وہی ہوں جو کتے کو روٹی ڈال رہا تھا اور تو نے کہا تھا یہ تیرا عمل قبول نہیں ہے۔ اس نے میرا وہ عمل بھی قبول کر لیا تھا اور مجھے اپنے پاس بھی بلا لیا، اور آج یہ مقام بھی عطا کیا کہ زمین پہ میں کہتا ہوں یا ربی، جواب آتا ہے لبیک یا عبدی۔ تو کتنا کریم رب ہے، کتنا غفور الرحیم رب ہے۔ اس کی مخلوق کو کون ہے جو اس کو بھی نہیں مان رہا؟ اس کی مخلوق کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ اس کی مخلوق کی خیر خواہی کی وجہ سے میرے رب نے اس کو داخل اسلام بھی کر دیا، اور پھر وہ مقام عطا کیا کہ سجدے میں گر کے رب کو پکارتا ہے اور جواب آتا ہے ہاں میرے بندے بول۔
ہمیں کون سی مصیبت پڑ گئی ہے؟ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے ہیں خوش قسمت ہے. ہم سب لوگ خوش قسمت، کوئی شک نہیں ہے کہ میرے رب نے یہ بائی برتھ ہمیں عطا کی ہے. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. میرے سے محض ہم جدھر بیٹھے کو کہ ہمارا کون سا کمال ہے؟ یہ تو اس کا احسان ہے، والدین مسلمان سے ہمیں مل گیا پیدائش. تو یہ تو میرے رب نے احسان کیا ہے. تو سورہ مومنون کی یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس کا مدعا یہی ہے کہ جب بندہ چلا جائے گا تو پھر اس وقت وہ حسرت کرے گا. جب نیکسٹ اسٹیج اپنی دیکھے گا اور وہاں پہ دیکھے گا کہ یہ صدقہ اور خیرات اس کا کتنا اجر عظیم ہے، تو اس وقت وہ حسرت کرے گا کاش، اور پھر عرض کرے گا میرے مالک مجھے زندگی دی ہوتی میں صدقہ کرتا، خیرات کرتا. باقی تمام جتنی ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ کرے ارکان اسلام ہے، یہ ہم پہ لازم ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. کوئی کہے کہ یہ میں نہیں کرتا، بس میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب میرے کو وہ غفور رحیم وہ چاہے تو کافر کو بھی بخشے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیوں بخشے. اور پکے مومن کو جہنم میں ڈال دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیوں ڈال رہا ہے جہنم. وہ مالک کل ہے، بے نیاز مالک ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ جو صدقہ ہے، یہ جو خیرات ہے، یہ جو جہنم کی تپش ہے اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اپنی نیت اپنے رب کے ساتھ خالص کر لو. یہ جب یہ کوٹری خالص ہو جائے گی رب کے ساتھ، پھر تھوڑا سا عمل بھی بہت بڑا اس کا اجر ہوگا. اور جو بھی عمل ہو، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے صدقہ ہے، چاہے خیرات ہے، کسی کے ساتھ بھلائی ہے، چاہے وہ بندے ہیں، چاہے وہ اور مخلوق ہے، صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اپنے دل میں عہد کر لو، اپنے دل میں کہو میں مالک یہ صرف تیرے رضا کے لیے، یہ جو کچھ کر رہا ہوں اس کی اور کسی کو خبر کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی اور کو خبر ہو. یہ صرف میرا اور تیرا معاملہ ہے کہ تو مجھ پہ راضی ہو. جب یہ کوٹری خالص ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے عمل بھی قبول کرتا ہے اور اس کے لیے ایسے راستے مہیا کر دیتا ہے اور اس کے بعد ایسے بندوں کو بھیج دیتا ہے، ایسے بندوں کو بھیج دیتا ہے جو اس پوری سیناریوں پہ پورے اترتے ہیں کہ وہ اس کے حقدار ہوتے ہیں. بھیجتا انہیں کو ہے، کسی فراڈی کو ٹھگ تو پھر نہیں بھیجتا. لیکن یاد رکھو یہ سارا معاملہ نیت کا ہے. اگر ہم زبان سے اور لوگوں کو اس کا اعلان کرتے رہیں، وہ ہم اپنا مال بھی ضائع کر رہے ہیں، تمام کچھ اپنا ضائع کر رہے ہیں. میدان حشر میں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. صدقے کے لیے دو حکم ہیں، خیرات کے لیے صدقہ خیرات کے لیے دو حکم ہیں. یہ سے ایک ہے مخفی، ایک ہے اعلانیہ. لیکن جس کا اللہ تعالیٰ نے جس کے دل کو اچھا کر دیا، ریا سے پاک کر دیا، جس پہ اپنا احسان کر دیا، وہ اعلانیہ صرف اس لیے دے کہ لوگوں کو ترغیب ہو. اس کا اعلانیہ صدقہ دینا، خیرات دینا فقط اس لیے ہو کہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ لوگ بھی اس طرح لوٹ کے ہیں. لیکن یہ اس بات ہوتے ہوئے بھی جو سب سے افضل معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ مخفی، چھپا ہوا. جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے جتنی آپ آسانیاں فراہم کریں گے، میرے رب آپ کے لیے اس دنیا میں بھی آسانیاں فراہم کرے گا اور میدان حشر میں بھی اور قبر میں بھی آپ کے لیے آسانیاں ہوں. کیونکہ آپ نے خیر خواہی کی ہے اللہ عز و جل کی مخلوق کے ساتھ، اللہ عز و جل کے بندوں کے ساتھ، فقط اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. تو میرا رب بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خیر خواہی کرو گے اور کرو گے فقط اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، میرا رب راضی ہو جاتا ہے، دیر نہیں لگتی. اور جب وہ راضی ہوتا ہے، یہ بھی کندہ سسٹم نہیں ہے، جب وہ راضی ہوتا ہے اس کو خبر ہو جاتی ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں دین مدین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.